پہلے تو حضرت اقدس قاری محمد شفیق صاحب ملتانی سے پوچھو کہ بھائی تم نے روٹی کن کے واسطے پکا رکھی؟ دو دو کر کے سارے ڈالے، پتہ نہیں بچت والا معاملہ ہے۔ 10:35 پر مجھے بلایا، میں نے تو بھائی 1:30 بجے، کیونکہ تاریخ رد و بدل ہوئی 11 سے، پھر پہلے 18 پھر دوبارہ، تو دوپہر میں تو مظفر گڑھ میں تھا، ابھی واپسی ڈیرے غازی خان کا سفر شروع کرنا ہے، بیٹھنے انہوں نے نہیں دیا، ہمارے لگے 10:35 سے 1 گھنٹہ آپ کا، پھر کان میں آ کے کہا پونا گھنٹہ آپ کا، اب یہ تو گھنٹے سے 10 منٹ اوپر ہو گئے، بتاؤ کہ کیا کروں میں۔ ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھو میرے بھائی، مہمان ابھی اور ہیں، 10 منٹ کا وقفہ، کچھ کھا پی کے آنا تو اور ہو گیا، ہم تو شوگر کے مریض اتنا برداشت نہیں کرتے۔ سن 2000 میں کراچی میں حضرت مولانا محمد شفیق الرحمن صاحب درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا 8 دن آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا، دن رات پروگرام ہوتے تھے، ہر پروگرام میں حضرت ایک بات فرماتے تھے، جلسے کو تاخیر سے مت ختم کرو، ایک آدمی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، سارا سال تک نحوست پڑتی رہی۔ ہماری تو بھائی جو ٹائم دیا تھا 9 بجے کا، الحمدللہ 8 گھنٹے کا مسلسل سفر کر کے آپ حضرات کے پاس پہنچ گئے۔ اگر تمہاری نماز قضا ہو جائے تو قیامت کے دن ہم بڑی ذمہ ہیں، اللہ سب کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ اب میں تمہیں آدھے گھنٹے میں کیا سیرت سناؤں، کیا اصلاح معاشرہ بتلاؤں، کیا شان دیوبند سناؤں، اور بیچارہ بھائی کب سے حضرت نعرہ حیدری کے وہ نعرے لگا رہا ہے، میرا دل چاہ رہا کہ میں سولی کا شان سناؤں، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بس دعا فرمانا۔ ہمارا تو تبلیغی بھائی بیان ہوتا ہے، سن 1988 میں حضرت جی پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے حضرت جی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت ہوئے، اور پالن پوری رحمۃ اللہ نے اپنے منہ سے پان نکال کے منہ میں ڈال دیا۔ ہر ناز خان کائن میں کہہ گیا 15 منٹ مجھے دے دیں، 10 منٹ مجھے دے دیں، میں لیتے ہو بھائی، ہم نے کون سا سونا ہے، کون سا ہماری بیوی ہمارے پاس ہم جا کے ان کی خیریت معلوم کریں گے۔ مولوی تو بیچارے آپ دے ریل میں، آپ دے جیل میں جا کے بڑے گزر گئے، نعرے چھوٹے لگا کے چلے جاتے ہیں، پس بڑے حویلی لکھا میں تقریر ہو رہی تھی، میرا بھائی بڑے جشیل انداز میں بول رہا تھا، ویسے بھول کے چلا گیا، بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، اسٹیج سے جیسے اتنے ڈالا پاس کر میں قصور کے دسو، دسیں گے، محنت ہی ایسی کی گئی، ہمیں تم نے مردار کھلایا، تیجے 40 پر تم نے کھلایا، بیٹے کی شادی پر کبھی کسی نے مولوی کو بلایا، ماں باپ کے بڑوں بڑوں کا جوڑا پہنایا، کبھی کسی نے زندے کا بھی جوڑا پہنایا، کھلایا مردار تم نے، پھر ہمارے سے تم حقدار کی امید کیسے رکھتے ہو؟ صدقے کھلا کھلا کے ہمارے دلوں کو تم نے مردہ کر دیا، کبھی ہدیہ بھی پیش کیا۔ جب تک تمہارے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، تمہارے گھر سے صدقہ اللہ کے قرآن کے لیے نکلتا کچھ نہیں، جیسے وہ بیٹھ گئے اس کو کیوں شکر کرتے ہو حالات کے؟ حالات تو انسان کے توبہ سے بدلیں گے بھائی، اعمالوں کی درستگی سے بدلیں گے۔ یہ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے کیا حالات بدل سکتے ہیں، ان کو تو اپنی پہچان کا پتہ نہیں۔ توجہ سے تھوڑی سی بات سن لو، میں تو اپنا سبق تمہیں سنانے آیا ہوں، جو اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ 3 چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، اور یہی میری تقریر کا نقل لگام ہوگا۔ اماں فوت ہو گئی 2013 میں، 3 چیزیں میں نے اس کی سنبھالی ہیں۔ ماں کا جنازہ پڑھانے کے اللہ نے توفیق دی تھی،
ماں کی قبر کی مٹی میں ہر وقت اپنی گاڑی میں اپنی بیگ میں رکھتا ہوں. جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں وہ اس مٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہوں. اماں جس رات دنیا سے گئی تھی، شب جمعہ کی رات نصیب ہوئی، اپنی ماں کی لائنوں کی جوتیاں میرے تک رکھی ہیں. جب کبھی بڑی مصیبت آن پڑتی ہے وہ جوتیاں سر پہ اٹھا کے بیٹھتی. ایک اماں کی تصویر اپنے پاس رکھ رکھی ہے اپنی ماں کی. اس کی دعائیں تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ میں یا حافظ و یا ناصر روزانہ 300 مرتبہ پڑھ کے تیرے پہ ٹوکتی ہوں، اللہ تیری حفاظت فرمائے. اس وجود کے ساتھ ایک ایک دن میں اللہ 8 پروگرام بھی کروا دیتا ہے، لیکن تکر الحمدللہ نہیں ہوتی. میری ماں کی دعا کا سبحان اللہ. تم بھی لے لو، اگر یہ قبروں میں چلیں گے ترس کر چلو گے، خدا کی قسم کشکول لے کے ہر در پہ ڈاؤ گے، تمہیں دعائیں نہیں ملیں گی. خود غرضی کی دعائیں ہیں، بے لوث دعائیں، صرف ماں باپ کی دعائیں. درود شریف پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين.
ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا آنے والی جس سے ڈالی جائے گی تیری روح رگ رگ سے نکالی جائے گی آدمی کا جسم ہے کیا جس شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت ہی برستی ہے یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں دوستوں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس زندگی کی کامیابی پر آخرت کی زندگی کو بنایا ہے جو بندہ اللہ کے دربار میں اس زندگی میں کامیاب ہو گیا وہ مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی کامیاب ہو گیا اور جو یہاں ناکام ہے وہ مرنے کے بعد بھی ناکام ہے مادی طاقتوں کے پیچھے اتنا لگ گئے اسباب کے پیچھے اتنا لگ گئے کہ اسباب کے پیدا کرنے والے کو ہی بھول گئے صدیاں گزر گئی ہزاروں سال گزر گئے آج تک انسان اپنے بنانے والے کو ہی نہیں پہچان سکتا جس نے جہاں اشارہ کر دیا لگ گئے بس بہت مختصر سی بات ایک روزانہ دن رات پتہ نہیں کبھی کہیں کہاں کا پانی کہاں کا کھانا روزانہ نئے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جس نے جدھر کا رستہ دکھلا دیا کسی نے کہا اس قبر کی ڈھیری سے ہوتا ہے لوگ وہاں لگ گئے کسی نے کہا بیری کے پتوں سے ہوتا ہے لوگ وہاں لگ گئے آج بھی موٹر وے پہ سفر ہو رہا تھا بہت ساری گاڑیوں کے پیچھے کالے رنگ کے کپڑے 50-50 لاکھ کی گاڑی 10-10 روپے کی ٹاپی باندھ رکھی کہ نظر نہیں لگے گی کپڑے کی لیروں سے نظر بد سے بھی بچے گا مصنون دعاؤں کی برکت سے بچے گا اور مصنون دعاؤں کو اپنا وظیفہ بناؤ انہوں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے باقی تمہاری مرضی جو مرضی کرتے ہو تم نے کسی کی مانگنی ہے منڈی بہودین بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے میری یہاں 2 بہنیں بیاہی ہوئی ہیں سن 1999 اور 95 میں ایک کی شادی اور دوسری کی شادی تو شام کو یہاں روڈوں پر چلتے ڈر لگتا تھا
یہ جو تمہارا بینک روڈ ہے اب تو الحمدللہ یہاں کوئی کروڑوں سے نیچے آتا ہی نہیں. پنجاب کے شہروں میں نمبر 1 شہر کا ادارہ ہے ترقی کے لحاظ سے، مادی طاقتوں کے لحاظ سے. لیکن افسوس، اتنا افسوس، اتنا افسوس، نہ سو کے جاگنے والے کو اللہ یاد ہے، نہ سونے والے کو اللہ یاد ہے. اتنی تیزی سے اٹھ کے دکان کھولتا ہے، اللہ کی رحمت چلی جائے گاہک نہ جائے، اللہ کہاں آئے گا، اس کی رحمت کہاں آئے گا؟ دوستو، اللہ سے ہونے کے یقین کو 100-150 مرتبہ روزانہ بولو، تب اللہ دل میں آئے گا. یہ چڑیوں کی طرح جو چہک رہے ہیں نا، ان چاروں کو بھوک لگی ہے. اب 2 ڈر ہیں، پتہ نہیں روٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی، چلو یہ تو گزارا ہو جائے گا، پتہ نہیں گھر والی منڈا کھول لے گی کہ نہیں کھول لے گی. میرے جیسے رنگی پتہ نہیں کتنے نمبر کاٹ رہے ہیں، ابھی جلدی ہے پتہ نہیں حلوے کے چکر میں بٹھا رکھا ہے. پہلے مائیں جب بچوں کو سفر کراتی تھی نا تو میٹھا نمکین ساتھ باندھ دیتی تھی کہ مارے کے لیے منہ نہ مارے. ابھی پیزے کھا کھا کے بیچارے پیزے ہی ہو گئے، لولی پاپ کھا رہے نام لیتے بھی شرم آ گئی، کیوں کے پیچھے سے یہاں سے نکال کے کھاتے ہوتا. نہیں دوستو، نہیں، جنت نہیں ہوا کرتی تھی باپ کے آگے بھی ٹیڑھا پن کرنے کی، خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، تماچا نہ مار دے. اماں ابا جس چرپائی پہ بیٹھا کرتے تھے جرات نہیں ہوتی تھی اس چرپائی پہ بیٹھے، انہیں کی دعاؤں کا صدقہ کہ اللہ نے آج نبی کا ممبر نصیب فرمایا، ورنہ ہماری اوقات کیا ہے. جس کا ادب کوئی نہیں، اس کا دین ہی کوئی نہیں بھائی، اس کا دین سے واسطہ تعلق کوئی نہیں. اللہ کے واسطے اس ممبروں کا حق ادا کرو. میں علماء کرام سے مؤمنانہ گزارش کروں گا، کیوں تم شروع ہو جاتے ہو ماربل لگوانے کی، پنکھے لگوانے ہیں، اے سی لگوانے ہیں، اور تم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو، جنت کے اندر تھوڑی پڑھ رہے بھائی، نماز کی ساری صورتیں بھی ملنی چاہیے. گرم پانی مسجد میں نہ ملے سے اللہ کے طیب امام صاحب کا دل بھر گیا، یہاں سے جانے کی تیاری ہے. پنکھا میری مرضی کے نام مطابق چلے، امام صاحب کو کھینچنا پڑے گا. جو امام کھینچا جاوے اس کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں بھائی. ابا مر گئے، مولوی صاحب کو گھر دکھایا، پتہ نہیں ابا فوت ہو گئے. اور پتہ نہیں تمہاری منڈی میں رواج ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں پچھلے علاقوں میں شور کو یہ گوجراتوں کا فیصلہ باد مجھے بڑا موبائل چل رہا. باپ مرا، صبح ہی پینشن کاغذ دے کے مسجد میں گیا، حضرت جی ثواب دے دو. بتاؤ، بڑے بڑے تعلیم یافتہ عقل والے، مجھے سمجھ نہیں آتی، ساری رات مسلح پہ کھڑا ہو کے مکہ میرے جڑتا ہو گئے اور صبح ثواب تجھے دے دوں. اتنا بڑا بے وقوف ہے کون، مجھے بتاؤ. پھر ثواب بھی چھٹاکی پائیا نہیں دیتے، ٹھوک کے صاحب سے دیتے ہیں. لے جا 50 کو میں تیرے باپ کے کرنے دیتے رہتے ہیں. حضرت ثواب دے دو، لے جا 200 سورہ یاسین لے جا، میں کون سی پڑھنی ہے لے جا، میرے فریج میں رکھی سنبھال کے لے جاتے رہتا. ساری رات اس نیت سے پڑھتا رہا، میرا نمازی آئے گا، اس کا ابا بھرا ہوا ہے، میں اسے ثواب پہنچا دوں گا. وہ ایک نمازی مولوی صاحب کے پاس آئے کہ حضرت ثواب چاہیے. میں کہا میرے کو تو ہے نہیں، دوسری مقصد تو ادھار لے دینا. وہیں بیٹھے بیٹھے اس موبائل پر نمبر ملایا کہ یار ساڈا نمازی فوت ہو گیا، ثواب چاہیے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے بھی ہیڈ طریقوں کا دروازے کھول دیا، ہیڈ کا برباد کر. انہوں نے جب ثواب دے تو لکھ لیکن نقد 370 گرام والا ثواب بیٹے نے کر کے لکھ دیا. انہوں نے کہا اور چاہیے تو لے دیا. وہی صاحب دوبارہ نمبر ملانے کے اس نے کاغذ کے زمین کر کے کہا حضرت
بہت ہو گیا، ابے کو جنت پہنچانا ہے، جنت تو نہیں پہنچانا تھوڑی تماشا بن گیا۔ خدا کی قسم ہی مولویوں کے قرآن پڑھنے سے بہتر تھا بیٹا باپ کی طرف سے بہت اس کے خلاف کتنی مردوں کو پڑھا تو کیا تمہارے سے حکمات کی امید رکھو گے، کیا تم گھر پاس سنا ہے؟ مردوں کی پیشاب پٹیاں تم ہمارے سے دلواتے ہو، سجدے تم ہمارے سے کرواتے ہو، غسل بیٹا بھی نہیں دیتا غسل۔ شاید امام اقبال سے کرواتے ہیں تو یوں سنا علماء کرام سے، ایک میت کو غسل دینا ثواب کی نیت سے دے، اللہ بندے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معافی ہوتے ہیں، اللہ ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے کہ اس میت کو غسل دینا، بیٹا نہیں دیتا۔ جنازہ پڑھانا بیٹے کا حق ہے، باپ کا بادشاہ ہو وہ بیٹا لاؤں گا سے جسے جنازہ آتا ہو، بیٹا تو کھڑے پچھلی سب میں ہے کہ مجھے آگے کھڑا ہو کے جنازے کی نیت نہ سنا کہنی پڑ جائے۔ اس کے مدرسے میں دعوت کا دینا بھائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس وقت کمپٹیشن کا دور، دیکھو ادھر سے یا رسول اللہ کے نعرے، ادھر سے ہمارے حیدری کے نعرے، بھائی تجھے کتنے نفلوں کا جواب ملتا ہے، اسے کتنے نفلوں کا جواب ملتا ہے؟ بجائے اس نعرے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا کس نہیں کہ تیرے نام میں ہماری ملتی جاتی۔ دوسرے کی آمد پر پہلے کی جامت کی مثال نہیں ہوتی ہے۔ جب ریڈ سگنل تو گرین سگنل جو ہے وہ اوپر کو اٹھتا ہے، بات ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو رہی ہے، اور شاہ جی بیٹھے ہیں سیدوں کو گزار نہیں کرانا چاہیے۔ میں تو تمہیں تھوڑا سا ٹکڑا سنا رہا تھا کہ کمپٹیشن کے دور کو چھوڑ دو، میرے بیٹے تجھے نعرے حیدری کا کیا فائدہ مجھے بتا، یہاں علی کا منکر کون بیٹھا ہے؟ تو آج علی علی کروا رہا ہے، اللہ کی قسم میں علی کو اس وقت سے جانتا ہوں جب محمد نے انگلی پکڑ کر مکے کے بازار میں چلنا پڑا ہے۔ یہ میرے اکابرین اس وقت سے علی کو جانتے ہیں جب شیر افغان کے دولہا بن کے محمد کے دروازے پر فاطمہ کا ڈولا لینے کے لیے۔ صحابہ ہماری دائیں آنکھ ہیں، اہل بیت ہماری بائیں آنکھ ہیں، بھائی ایک آنکھ والا کانا ہوتا ہے۔ تمہیں کن بے وقوفوں نے کہہ دیا کہ میں اہل بیت سے پیار نہیں کرتے؟ خدا کی قسم اہل بیت کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ کس طرح تمہیں بول بول کے ملا لیکن وہی نہ ہے۔ 75% امت کا طبقہ آج تک اپنے نبی پر متفق نہیں ہو سکا بھائی۔ کوئی نبی کو قبر میں زندہ مانتا ہے، کوئی نبی کو قبر میں مردہ مانتا ہے، کوئی کہتا ہر جگہ موجود ہے، کوئی کہتا صرف وہاں موجود ہے، کوئی کہتا نور ہے، کوئی کہتا حاضر۔ حسب اللہ کی قسم کیا کرے نئی جنریشن مسجدوں میں آنا چھوڑ گئی۔ وہ کہتا جو سننا ہے موبائل پر سن لو، مولوی تو آپس میں لڑوائیں گے، موبائل پر سنو بس۔ میڈیا کے اندر حدیثوں کے حوالے دے دے کے، موبائلوں کے اندر حدیثوں کے حوالے، غلط بخاری کے اندر اس حدیث کا نام ہی نہیں ہوتا، وہ جو ہے موبائل کے اوپر چل جاتی ہے۔ بتاؤ اس کے معنی کیا بتایا؟ بچوں کے نام رکھتے ہو جب معنی بتاؤ۔ اب ہمیں کیا پتا اس کا نام کا معنی کیا؟ صحابہ کے نام پہ رکھو برکت آئے گی، صحابیات کے نام پہ رکھو برکت آئے گی۔ ہمیں وہ ناموں کے معنی کا کیا پتا؟ نہ ہمارے باپ کا نام، نہ دادے کا نام، نہ پردادے کا نام، نہ سسرالیوں میں کسی کا، نہ میکے والوں میں کسی کا، ہمیں کیا پتا اس نام کا؟ بولتی مجھے کچھ آتا ہی نہیں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، یہ تم 12 بجے اب 1 کے درمیان سوئی چل رہی ہے، ہم آپ کے وقت کے امین ہیں، قیامت کے دن ہم نے گربان نہیں پھڑوانا۔ میری تو سمجھ بھی بات نہیں آتی، بے شک تم مجھ سے ناراض ہونا، یہ مسجدیں بنا رہے ہو، بات لکھ رہے ہو جامع مسجد حنفی دیوبندی، جامع مسجد حنفی بریلوی، جامع مسجد، او بندے خدا تم اپنے گھر بنا رہے ہو، اللہ کا گھر تو کوئی بنا نہیں رہا۔ منڈی بھاؤ دین سمیت پورے پاکستان کے اندر مجھے ایک مسجد دکھا دو جس کے باہر لکھا ہو یا ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے میرے پاس۔ بڑی بڑی پگڑیاں پیٹ نکال کے بیٹھے ہیں، وہاں نہیں پڑھی،
وہاں پڑھی، کہیں نماز نہیں ہوئی، یہاں پڑھ لی، تیرا نکاح ٹوٹ گیا، کہ شادی نہیں ہو رہی، ہو جاتے مولوی گاؤں کو توڑ دیتے ہیں. ظلم نہیں. بکاؤ مال کے ہاتھ تم نے اپنے دین کا سودا کر دیا. میرا نبی تمہیں ایک امت بنا کے گیا تھا، اور اللہ کی قسم قیامت کے دن میرا نبی تیرے میرے سے سوال کرے گا، میں جو امت چھوڑ کے گیا تھا مجھے میری امت دو میرے بھائی. آپ کے میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں کہاں سے لاؤں وہ امت؟ میں کہاں سے لاؤں وہ امت کا فرد جس کو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں؟ حضور مصلی پہ بیٹھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ کے کہنے یا رسول اللہ، آپ کے مدینے میں ایسا کون فوت ہو گیا جس کی خوشی کی وجہ سے اللہ کا سارا عرش جھوم رہا ہے؟ استبشر بموتی اہل السماء، فرمایا جب کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کی روح جو ہے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے. کون ایسا مومن ہے کہ آسمان والے سارے خوشیاں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی تیزی سے مصلی سے اٹھے، صحابہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ملنے کے لیے ہمیں دوڑ لگانا شروع کی. جب مسجد سے باہر نکلے حضور تیزی سے چل رہے ہیں، ہم دوڑ رہے ہیں، اتنا تیز دوڑے کہ ہماری جوتیوں کے قسمیں ٹوٹ گئے. ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلیے. آپ نے فرمایا لگتا ہے میرا معاذ فوت ہو گیا، اس لیے تیزی سے جا رہا ہوں کہ میرے سے پہلے فرشتے اسے غسل نہ دینے میرے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب پہنچے حضرت معاذ رضی اللہ کے گھر، سعد رضی اللہ کے گھر کیا دیکھتے؟ صحابہ کہتے ہیں دروازے کے باہر کھڑے اور حضور ایسے اندر داخل ہوئے جیسے کوئی بھیڑ میں داخل ہوتا ہے، جسم کو بچا کے یوں کر کے ٹیڑھے ہو کے ایسے اندر داخل ہوئے. ہم نے کہا اللہ کے نبی نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. فرمایا فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے مجھے چلنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے. ساتھ کی جہاں میت پڑی تھی وہاں حضور ایسے بیٹھے جیسے اپنے آپ کو سمیٹ کے دو رکوع بیٹھتا ہے سمٹ کے. اللہ کے نبی کیسے بیٹھے؟ فرمایا اتنا رش ہے ایک فرشتے نے اپنے پر کو سکیڑا تب میں محمد کو بیٹھنے کی جگہ ملی ہے. جب جنازہ مدینے کی گلی سے لے جایا جا رہا تھا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں تو لگ رہا ہے ہم نے چرپائی اٹھا رکھی ہے، اس پر وزن کوئی نہیں. فرمایا بالکل صحیح کہہ رکھے ہو، صحیح کہا ہے، چرپائی تمہارے کندھے پر ہے اور سعد کی میت کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. وہ نبی کا ساتھ قیامت کے دن پوچھے گا تم اپنے دنیا کے آئیڈیل اور دنیا کی مقبول ترین شخصیتوں کو اپنا آئیڈیل بنایا، مجھے اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بنایا تھا؟ کیا جواب دو گے بھائی؟ صرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو اس دور میں رشتے مصطفیٰ تو زندگی قبول کی محمد سے وفات انہیں تو ہم دے رہے ہیں. یہ صرف کتابوں تک اور صرف دیواروں تک اور گاڑیوں کے پیچھوں تک اور بینروں تک، باقی بس ختم. آؤ تمہیں عاشق دکھاؤ. اللہ کی قسم دھرتی پہ کوئی ایسا عاشق کسی ماں میں جلا نہ ہوگا. جناب طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، آگے کملی والے کے پیروں کو پکڑ لیا اور آپ کی گلیوں مبارک کو بوسہ دینا شروع کر دیا. عرض کرنے لگے کملی والے مجھے کوئی کام بتاؤ وہ میں کر کے آؤں، آپ بھی راضی ہو جائیں اور اللہ بھی راضی ہو جائے. بار بار پیروں کی کلیوں کا بوسہ دے رہے ہیں. رحمت والے نبی نے ارشاد فرما دیا اے میرے طلحہ بن برا تجھے کس نے کہہ دیا میں تیرے سے راضی نہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے میں بھی راضی، میرا رب بھی تیرے سے راضی ہے. کہنے لگے کملی والے پھر بھی مجھے کام بتاؤ، مجھے آپ سے بڑی زیادہ محبت ہے. حضور نے فرمایا کتنی میرے سے محبت کرتے ہو؟ اللہ کے نبی بہت زیادہ آپ سے محبت ہے. فرمایا محبت کی کوئی دلیل بھی ہے؟ اتنا بڑا تمہیں دعویٰ کر دیا، اس دعوے کی کوئی دلیل بھی؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ کے سامنے باادب کھڑا ہوں، جیسے چاہے مجھے آزما لے. حضور نے فرمایا آزمائش میں پکا اترے گا، اپنے دعوے کی دلیل پوری دے گا. جی اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تیری تلوار کہاں ہے؟ اللہ کے نبی میری تلوار میری نیام میں. آپ نے فرمایا اپنی تلوار نکال لے. جیسے نیام سے تلوار باہر نکالی آپ نے فرمایا بتا تیری اماں کہاں ہے؟ رحمت والے نبی وہ گھر میں کوئی کام کر رہی ہوگی. حضور نے فرمایا اپنے دعوے کی دلیل دے گا. جی اللہ کے نبی فرمایا میں کملی والا تجھے حکم دیتا ہوں اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لہراتا ہوا لے جا، جہاں تیری ماں تجھے ملے میں حکم دے رہا ہوں جاتے اس کا سر قلم کر
کملی والا سر پہ گٹھڑی اٹھا کے پیچھے چل رہا تھا. قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا او لوگوں سارے نبیوں کا سردار میں کیوں نہ ہوں لیکن مجھے بھی ماں کے آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ میں تلوار لے کے چل دیے. حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا جانتا کیوں نہیں, تو بڑا بڑا دعویٰ کر رہا تھا. اللہ غنی, ایڑ لگائی, بھاگنا شروع کر دیا. جب دروازے کی چوکھٹ پار کی, ایک پاؤں باہر رکھ دیا. حضور علیہ السلام نے آواز دی, فرمایا میرے یار کہاں چلا؟ اللہ کے نبی آپ ہی نے تو فرمایا جا کے ماں کا سر قلم کر دے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرے یار مائیں کوئی قتل کرنے کے قابل ہوتی ہیں, میں تو تیرے پیار کی دلیل مانگ رہا تھا, تو اپنی دلیل میں سچا ہو گیا. اللہ غنی, مجھے پتہ لگ گیا. میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا تجھے ماں زیادہ پیاری کہ آمینہ کا لال زیادہ پیارا. قریب بلایا, سر پہ ہاتھ رکھا, صحابی کے آنسوں کو اپنی انگلیوں مبارک سے صاف کیا. نبوت والے ہاتھ اٹھائے, پھر دامن پہ لا کے دعائیں دینا شروع کر دی. صحابی میرے نبی کی دعائیں لے کے چلا گیا. طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ قبا کی بستی کے رہنے والے تھے. بنو قریظہ میں رہنے والے تھے. درمیان میں یہودیوں کی بستی پڑتی تھی. کئی دن بعد حضور علیہ السلام کو خبر ملی جو آپ کی محبت میں تلوار ہاتھ میں لے کے ماں کو قتل کرنے چلا تھا. نزاع کا عالم ہے, دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, آنکھیں بند ہے, ہوش کوئی نہیں. رحمت والے نبی عشاء کی نماز کے بعد اپنے یار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تمہیں کیا پتا میرے عزیزو, آج کسی بیمار کی عیادت کرنے لوگ جاتے کوئی نہیں, ادھار نہ مانگ لے, دوائی کے لیے نہ کہہ دے, کوئی وصیت نہ کہہ دے. رب کائنات کی قسم ہے میرے عزیزو, رشتہ داروں کی بات نہیں کرتا. آج بھائی بھائی پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے. اللہ کی قسم ساری دنیا کی تجھے محبت کرتی, لیکن میں اس معاشرے پہ کتنا روؤں, کون سے آنسوؤں سے روؤں. آج وہی بہن عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہے, آج وہی بہن غیر محرموں کو اپنا چہرہ دکھا کے کہہ رہی ہے, آج وہی بہن کہہ رہی ہے, اسی بہن کو گھسیٹا جا رہا ہے. آج قرآن کی قسمیں کھا کھا کر زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بہن کا انکار کیا جا رہا ہے. بیوی کو برقع پہنا کے بہن بنا کے عدالت میں بیان دیا جا رہا ہے. کب تک اس زمین کو اپنے قبضے میں رکھے گا؟ میرے عزیزو ساری زمین بچوں کے نام کر دی, بیٹیوں کو کوئی حصہ نہ دیا, لاکھوں کا جہیز دے کے کہہ دیا یہ تیرا ہے, باقی ساری جائیداد بچوں کی ہے. قیامت کے دن میرے عزیزو ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے بیٹیوں کو کچھ نہ دیا, اپنے بچوں کو سب کچھ دے دیا. قیامت کے دن ایسے آدمی کو بلایا جائے گا, ہر عمل کے اندر کامیاب ہوگا. بیٹی رو کے کہے گی اللہ ابا کو میں جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتی, بس میرے ابا سے پوچھ قصور میرا کیا تھا. بھائی کے نام ڈیرے کر دیے, بھائی کے نام کوٹھیاں کر دی, بھائی کے نام ایکڑ زمین مربع کر دیے. اسی ڈیرے میں بیٹھ کے بھائی رات کو شراب پیا کرتا تھا اور مجھے کچھ نہ دیا, میں لوگوں کے برتن مان مان کے گزارا کیا کرتی تھی. رب کائنات حکم فرمائیں گے او فرشتوں ساری زمین کو لوہے کی بنا کر جہنم کی آگ میں ذرا داؤ دو, پھر جہنم کی زنجیر اس میں ڈال دو, پھر ساری زمین کو اس کے گلے میں توت بنا کے ڈال دو, میدان معاشر میں چکر لگواؤ اور ساری دنیا کو بتاتا بھی, ساری دنیا کو بتا دو, سارے میدان معاشر والوں کو بتا دو یہ وہ بدبخت آدمی ہے جس نے اپنی جائیداد میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا تھا. پتہ لگا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرا طلحہ بیمار ہے, رات کے وقت عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام قریب آئے, فرمایا میرا طلحہ کیا بات ہے, لیکن طلحہ کی آنکھ نہ کھلی, نزاع کا عالم ہے. حضور علیہ السلام ساتھ والے سے کہنے لگے, فرمایا لگتا ہے صبح کا سورج دیکھ نہیں پاوے گا, اگر اس کا انتقال ہو جائے میں محمد کو اطلاع کر دینا, خود آگے کر کفن دفن کا انتظام کروں گا, خود میں جنازہ پڑھاؤں گا, خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا. اتنا کہہ کے حضور تشریف لے گئے. اس طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ کی بات میں آنکھ کھلی, کچھ ہوش آیا, خوشبوئے نبوت سے پہچان گئے, کہنے لگے لگتا ہے کملی والے کا یہاں سے گزر ہوا, آج میرے مکان کو شرف مل گیا, لگتا ہے حضور نے میرے مکان میں قدم رکھ دیا.
سے اعلیٰ خوشبو لگا کے بیٹھی. آج میرا گھر والا میری خوشبو پہ دھیان دے گا. دروازے کی چوکھٹ پہ جب شوہر کے آنے کا وقت ہو جاتا, گھر والی میرے عزیزوں خوشبو لگا کے بیٹھتی. گھر والا آتا, بیوی کے قریب سے گزر جاتا, اس کی خوشبو پر توجہ نہ دیتا. ایک دن تک ہاتھ جو میں عاصم نے اپنے گھر والے کا ہاتھ پکڑ لیا, کہنے لگی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو میں نے نہ چھوڑی, لیکن تم نے میری خوشبو پہ کبھی توجہ نہ دی. بتا ایسی خوشبو کہاں سے لے کے آیا, یا مجھے لا کے دے, ورنہ مارکیٹ کا پتہ بتلا دے, ورنہ مجھے دکان کا پتہ بتلا دے, میں خود منگوا لوں گی. اتنا کہنا تھا, گھر والا گھر کے آنگن میں بیٹھ کے رونے لگ گیا. گھر والی کہنے لگی رونے کی کیا وجہ, کہاں کون سی تجھے دکان بتاؤ, کون سی تجھے مارکیٹ بتاؤ, جہاں سے خوشبو ملا کرتی تھی وہ دکان ہی بند ہو گئی ہے. گھر والی کہنے لگی میں تیرا مطلب نہیں سمجھی, کہاں سے خوشبو ملا کرتی تھی دکان ہی بند ہو گئی. گھر والے نے ٹھنڈی سانس کا ہونکا بھرا, کہنے لگا آ میں تجھے بتلاؤں یہ خوشبو مجھے کہاں سے ملی تھی. گرمی کا موسم تھا, پسینہ آنے کی وجہ سے میرے جسم پر دانے نکل گئے, بار بار خارش کر رہا تھا, دانے زخموں میں تبدیل ہو گئے. مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا میں اپنے دانوں پہ خارش کر رہا تھا, حضور کی میرے پہ نگاہ پڑی, آپ نے مجھے بلایا, فرمایا میرے یار گرمی کی وجہ سے لگتا ہے بڑا تنگ ہے, کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے نبی کو اپنے جسم دکھانا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو, مجھے اپنے قریب بلا لیا, میرے جسم کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیا, فرمایا میرے یار ذرا کرتا اتار دے. میں نے کرتا اتار دیا. رحمت والے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اپنا لعابدان تھوک مبارک لگا لیا, پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملنا شروع کر دیا. ایک ہاتھ کی ہتھیلی میرے سینے پہ پھیرنا شروع کر دی, اور دوسرا ہاتھ میری کمر پہ پھیرنا شروع کر دیا. رب کعبہ کی قسم ہے, جہاں جہاں حضور کا ہاتھ لگ رہا تھا دانوں کا نشان ہی ختم ہو رہا تھا. اور میری گھر والی, یہ مشک و عنبر کا کمال کوئی نہیں بلکہ محمد کے تھوک کا کمال ہے. اور ذرا دوسرا تو اور آگے لے کے چلو. ام ہانی اپنے گھر میں بیٹھی, بچی کے نکاح کا وقت آ گیا. اللہ اکبر, بیٹی اماں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی, اماں آج مجھے کیا دے گی. اماں نے بغل میں سے نکال کے کپڑا بچی کے ہاتھ میں دے دیا. ام ہانی رضی اللہ عنہا کی بیٹی کہنے لگی, اے اماں اس کپڑے میں کیا ہے, کہ بیٹی خود ہی کھول کے دیکھ لے. بیٹی نے جب کپڑا کھولا, گٹھڑی کھولی, وہ چھوٹا سا رومال کھولا, ایک عطر کی شیشی نکل آئی. اماں یہ کون سا عطر ہے, فرمایا مشک ہے, کا نہیں, کستوری عنبر زعفران عود ہے, کا نہیں. اماں بتا تو صحیح, کہ رحمت والے نبی گرمی کے موسم میں ہمارے گھر تشریف لایا کرتے, میں چھاؤں میں چرپائی بچھا دیا کرتی, حضور لیٹ جایا کرتے, اس انداز سے لیٹا کرتے کہ آپ کا ہاتھ مبارک رخسار مبارک کے نیچے ہوتا. محمد پاک کی پاک نشانی پر جو پسینے کے قطرے آتے, وہ ہاتھ کی ہتھیلی کے ذریعے سے کلائی پھر کونی سے ٹپکنے لگتے. اللہ کی قسم میں نبی کا پسینہ زمین پہ گرنے نہ دیتی, نیچے شیشی رکھ کے پسینے کو میں اس شیشی میں کر لیا کرتی. میری بیٹی یہ دنیا کی کوئی خوشبو نہیں ہے, محمد پاک کا پسینہ ہے, میں تجھے تیرے جہیز میں دے رہی ہوں. بیٹی کہنے لگی اماں اس کا کیا کمال ہے, کہ جب رحمت والا نبی اپنے روضہ انور میں چلا گیا, حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر, مدینے میں جب صحابہ اکرام کو حضور کی محبت کی تڑپ اٹھا کرتی, میرے دروازے پر آ کے کہتے اماں رحمت والا نبی تو نہیں رہا, حضور کا پسینہ سنگھا دے. کہ میں برقعے میں چادر اوڑھ کے مدینے کے چوک میں آ جایا کرتی, رحمت والے نبی کی پسینے والی شیشی کا ڈھکنا کھول دیا کرتی. اماں اس سے کیا ہوا کرتا, کہ اگلی بات مجھے پتا کوئی نہیں, جیسے خوشبو کی جیسے شیشی سے پسینے کی خوشبو باہر نکل لگا کرتی, صحابہ کی ناک کی نتھوں تک پہنچا کرتی, سونگ کے اہل مدینہ محبت کے اندر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. طلحہ بن مراد رضی اللہ عنہ نے خوشبو سے ٹچانا تیرے مکان میں آئے بھی تھے اور کچھ کہا بھی ہے, کہ کیا کہا, کہ ماں کی میری محبت میں ماں کو قتل کرنے جا رہا تھا, میں تو محبت کی دعوے کی دلیل دیکھ رہا تھا. کہتے گئے جب یہ فوت ہو جائے تو میں اسے کفن پہناؤں گا. اٹھ کے بیٹھ گئے, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میرے مرنے کی میرے نبی کو اطلاع مت دے. انہوں نے کہا طلحہ ہوش میں تو ہے, کہاں بالکل ہوش کا آواز میں کہہ رہا ہوں. کہ کیوں, کہ قبا اور مدینے کے درمیان بنو غریظہ کی بستی پڑتی ہے, یہودیوں کی بستی پڑتی ہے.
رات کے وقت اللہ کے نبی کو میرے مرنے کی اطلاع ملی، حضور رات کو تشریف لائیں گے، کہیں حضور علیہ السلام کو یہودی تکلیف نہ پہنچا دے، قیامت کے دن اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میں اپنا کفن دفن کو محمد کی جوتیوں پر قربان کر رہا ہوں۔ کہ پھر کیا کریں، کہ مجھے عام سے میں مر جاؤں، عام سے آدمی کفن دفن کا انتظام کر دینا اور صبح فجر کی نماز میں جا کے حضور سے دعا کی درخواست کروا دینا کہ اللہ کے نبی مرتا ہوا دعا کا کہہ کے گیا۔ چنانچہ ایسا ہوا طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات میں آپ کا انتقال ہو گیا، اسی رات میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اسی رات آپ رخصت ہو گئے۔ مدینے والوں نے، قرب برادری والوں نے غسل دے کے کفن دفن کا انتظام کر دیا۔ فجر کی نماز کے لیے کچھ آدمی اس بستی کے تشریف لے گئے، حضور اپنے حجرے مبارک سے مصلی کی طرف آ رہے تھے، کسی کہنے والے نے آ کے کان میں کہہ دیا کملی والے کو جس کا حال رات آپ معلوم کر کے آئے تھے اس کا انتقال ہو گیا۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یارو جلدی کرو نماز پڑھ کے اس نے غسل کا انتظام کرنا ہے۔ کملی والے ہم نے تو اسے دفنا بھی دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، اللہ کے نبی آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن وہ مرتا ہوا یہ بات کہہ کے چلا گیا۔ آئے میرا نبی مصلی پر آ رہے تھے، نبی کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے، میں پیر پورنا ہی رہا، تمہاری مہربانی بھائی سننا سنو ورنہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں ہمار نہ بلاؤ، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، ختم نہ توڑو، اور اللہ کے فضل سے میں کوئی رٹی رٹائی تقریر نہیں کر رہا، میری بات کی دعائیں ہیں، اللہ دل پہ اتارتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، یہ آنسو بناوٹی نہیں ہے، اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ سب کو اس جلسے کی برکت سے ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اللہ رونے والی آنکھ دے دے سب کو، بس ایمان تازہ ہو رہا ہے، ارشاد فرمائے۔ فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، اللہ کے نبی ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ مرتے ہوئے یہ بات کہہ کے چلا گیا۔ حضور روتے ہوئے آ رہے ہیں، مصلی پہ تشریف لا رہے ہیں، فرمایا وہ لوگوں اور وہ کیا کہہ کے گیا، کملی والے یوں کہہ گیا تھا کہ جا کے حضور علیہ السلام سے میرے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کر دینا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگوں جب اس نے مجھے دعا کا کہا تو میں محمد اپنے حجرے میں یا اپنی مسجد میں دعا نہیں کروں گا، اسی قبرستان میں جہاں اس کی قبر بنی وہاں جا کے میں دعا کروں گا۔ اللہ کے نبی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، جس قبرستان میں طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن تھے اسی قبرستان میں پہنچ گئے۔ فرمایا میرے یارو مجھے بتاؤ میرے طلحہ کی قبر کہاں ہے؟ کملی والے فلانی جگہ قبر بنی۔ حضور علیہ السلام سرحانے کے قریب کھڑے ہو گئے، دور والوں کو اپنے قریب بلایا، فرمایا او میرے یارو میرے قریب آ جاؤ، آج میں ایسی دعا دوں گا آج سے پہلے میں نے ایسی دعا کسی کو نہیں دی۔ رحمت والے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، نبی کے یاروں نے ہاتھ اٹھا دیے، آپ نے فرمایا جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ اللہ اکبر، کتنا نصیبوں والا وہ صحابی ہوگا جس کا نام میرے نبی کی زبان پر آئے گا۔ آمین کہنے والا ابو بکر و عمر ہوگا، آمین کہنے والا عثمان و علی ہوں گے، آمین کہنے والے طلحہ زبیر ہوں گے۔ نبوت نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، عجیب میرا نبی منڈی بہت دین والوں دعا دے کے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی تیرے دربار میں آئے گا، یا اللہ جب میرے طلحہ کی باری آئے تو اسے اپنے دربار میں آتا دیکھے، اللہ اس انداز سے استقبال کرنا، جب وہ تیرے سامنے آئے تو اسے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے، وہ تجھے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے۔ میرا نبی میرے طلحہ کو دعا دے کے چلا گیا۔ منڈی بہتین والوں تمہیں بھی محروم چھوڑ کے نہیں گئے ہیں۔ آؤ میں نے مولانا ظفر احمد قاسم ٹھنگی والوں سے حدیث پاک سنی، جو مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکات عالیہ کے استاد ہیں، بڑے بڑے شیوخ کے استاد ہیں۔ فرمایا جو آدمی سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روضہ انور میں جاتے ہیں اور جا کے سنت کے زندہ کرنے والے کا نام بتاتے ہیں۔ کملی والا پھر ہاتھ اٹھا کے نام لے لے کے اس کے لیے دعائیں فرماتا ہے۔ منڈی بہتین والوں اللہ کی قسم تو نے میرے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن آج سنت کے زندہ کرنے پر آج اپنا نام اپنی نبی
نبی کی زبان پر کہلوا لو، کیا ہی بات اچھی ہوگی۔ آج حضور ہمارے لیے دعا فرما دے۔ تھوڑی سی میں باتیں دے کے جاؤں گا۔ کس نبی کا تذکرہ کروں؟ اللہ اکبر، جس کی شان کے بارے میں یوں کہہ دیا کہ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غریبوں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، مولانا عبدالحنان صدیقی، نعرہ تکبیر۔ اور باتوں باتوں میں تمہیں اولیاء اللہ کا شان بتلا کے چلا جاؤ۔ اللہ کی قسم، لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کو دیوبندی نہیں مانتے، جتنا ہم مانتے ہیں اتنا کوئی مانتا کوئی نہیں۔ ہم اولیاء اللہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، کہہ دو سبحان اللہ، ہم امام الاولیاء احمد علی لاہوری کو اولیاء اللہ مانتے ہیں، ہم حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی احمد اللہ علیہ کو اولیاء اللہ مانتے ہیں۔ آج جملہ دے کے چلا جاؤ صحابہ کے عاشقوں، میرا مزاج سبحان اللہ کہلوانے کا نہیں، لیکن آج ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اور مولانا عبداللہ درخواستی، آؤ جملہ سن لو، آؤ جملہ سن لو۔ جنگ کی سرزمین پر اللہ نے ایک حق نواز پیدا کر دیا تھا، جس دن حق نواز جنگی شہید ہوا، عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ خانپور سے جنازہ پڑھانے کے لیے جھگ آ رہے تھے، راستے میں ڈیپیو نے رستہ روکا، عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اتر گئے، تسبیح زور زور سے چلانے لگے، فرمانے لگے حزب البحر پڑھ رہا ہوں، رستہ چھوڑ دے ورنہ جلا کے بھسم کر دوں گا، خود نہیں آ رہا، محمد کی اجازت سے آ رہا ہو۔ نبی نے فرمایا جا حق نواز کا جا کے جنازہ پڑھا، اللہ اکبر۔ حق نواز جنگی کی میت پہ کھڑے ہو کے عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے دو جملے کہے تھے، آسمان کی طرف دیکھا، کبھی بارش ہو رہی تھی کبھی رک رہی تھی، کبھی دھوپ ہو رہی تھی کبھی بارش ہو رہی تھی، وہ عبداللہ درخواستی کروڑوں رحمت اللہ تیری قبر پہ فرمائے، فرمانے لگے میں نے آسمان کو دو مرتبہ روتے دیکھا، ایک احمد علی لاہوری کے جنازے پہ روتے دیکھا، دوسرا میں نے حق نواز کی میت پہ روتے دیکھا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ۔ مجھے 10 منٹ اور دے دو، میری آواز، میری آواز، 10 منٹ اور دے دو۔ ارشاد۔ سنو سنو میرے عزیزو، 7 محرم 7 ربیع الاول کو کوئی گھبرانے والی بات نہیں، یہ جو وردیوں میں ہیں ان کا بھی حق نواز ہے، سب کا ہے۔ وہ کوئی رنڈی باز نہیں تھا، کوئی ذاتی جوابی نہیں تھا، وہ ماں کے اماں عائشہ کے دوپٹے میں جس کا کفن لپیٹ کے جس کو دفنایا گیا وہ میں جب تک ڈرو گے دنیا سے، الحمدللہ کوئی پاگل تھوڑی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے گالی دے، ہم پاگل تھوڑی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں پہ کفر کے فتوے بنائیں، ہمیں تو اپنے ایمان کا پتہ نہیں کہ قیامت کے دن جب اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پتہ نہیں اللہ نے کہاں کھڑا کرے گا۔
اگلی جملہ دے دوں بھائی کہو سبحان اللہ 7 ربیع الاول کو قصور مسجد شہیدہ میں میرا بیان تھا جب میں تقریر سے فارغ ہوا جامعہ اشرفیہ کا فارغ التحصیل حاجی صاحب میرے پاس بیٹھ گیا حاجی شبیر میرے پاس 70 سال کا بوڑھا بیٹھ گیا کہ مولوی صاحب باوضو بیٹھا ہوں کوئی عام بندہ میں کوئی نہیں میں نے کہا حضرت بتاؤ کیا بات ہے بس میں حسان والوں تمہیں مبارک ہو اللہ تمہیں نبی کی سیرت کے پروگرام سجانے کی توفیق عطا فرماتا ہے قاری شفیق صاحب تو کتنے نصیبوں والا اللہ انہی پروگراموں میں خاتمہ ایمان پر عطا فرما دے میرے عزیزوں تمہیں کیا بتاؤ اللہ اکبر حاجی شبیر کہنے لگا مولوی صاحب 20 سال ہو گئے لاس سینے میں دبا کے بیٹھا ہوں میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے کہ تیری تقریر کے جملے مجھے بڑے اچھے لگے آج وہ راز تیرے سینے میں منتقل کر رہا ہوں وعدہ لے ہر پروگرام میں جا کے کہے گا میں نے کہا وعدہ جہاں یاد آیا کہوں گا فرمایا اسی سال جس سال حق نواز شہید ہوئے اسی سال امیر عظیمت کانفرنس میرے عزیزوں یادگار پہ منعقد ہوئی امام کعبہ اس کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے کہنے لگے امام کعبہ کو ایئرپورٹ سے یادگار تک لانے کی ڈیوٹی میری تھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ڈرائیونگ کر رہا تھا امام کعبہ نے میری طرف دیکھا کہنے لگے لگتا ہے عالموں میں نے کہا جی کہ عربی جانتے ہو میں نے کہا جی کہ تجھے پتا میں اس کانفرنس میں کیوں آیا میں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانے کہ تجھے پتا ہے جس دن حق نواز شہید ہوا میرے عزل جنہ میں بیٹھ کے نبی پر درود پڑھ رہا تھا کسی نے میری کان میں آ کے کہہ دیا کہ حق نواز شہید ہو گیا میں نے قبلے کی طرف سے منہ پھیر کے حضور کے روزے کی جالیوں کی طرف کر لیا آنکھیں بند کر کے میں کشف القبور کرنے لگ گیا میں نے روزہ انور میں کیا دیکھا محمد جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں گود میں حق نواز جنگی بیٹھا ہے محمد رو بھی رہے ہیں اس کے ماتھے کا بار بار بوسہ بھی لے رہے ہیں آج اسی کی شکل میں میرے عزیزوں جنید جمشید بھی دنیا سے چلا گیا داعی توحید چلا گیا داعی تبلیغ چلا گیا تجھے کیا بتاؤ جب کراچی یا لاہور کے ایئرپورٹ پر جب گریبان پکڑا جب اسے لانتی کہا جب اسے گالی دی کہنے لگے اسی کشمکش میں آ کے میں گھر میں سو گیا یا اللہ میں گانے گاتا تھا لوگ واہ واہ کرتے تھے اب میں تیرا قرآن سناتا ہوں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں لوگ مجھے ایمان والا نہیں مانتے آج میں کس منہ سے یا رسول اللہ کہنے والوں میں تمہیں آج کیا کہوں کیا تم نے موبائلوں پر میسج نہیں چلایا جہاز میں ہلاک ہونے والوں کے لیے دعا کرو 27 نمبر سیٹ والے کے لیے دعا نہ کرو کوئی اس نے تمہیں گالیاں تو نہیں دی تھی اس نے کوئی تمہیں بددعائیں تو نہیں دی تھی لیکن اللہ کی قسم کہنے لگا جب میں اسی پریشانی میں ایئرپورٹ سے گھر آیا بستر پہ لیٹ گیا مجھے روٹی اچھی نہ لگی مجھے پانی اچھا نہ لگا آنکھوں سے میرے آنسو نکل رہے تھے میرے کملی والے جب تیری نافرمانی ہو رہی تھی لوگ ایک ایک دھمکے پر ایک ایک بول پر کروڑ کروڑ روپیہ دے رہے تھے جب تیری سنا خانی کی لوگوں نے مجھے مسلمانیت سے نکال دیا میرے اسلامی کا انکار کر دیا کہ اسی کشمکش میں روتے روتے میری آنکھ لگی کیا دیکھتا ہوں حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی آگے اللہ کا پیغمبر پیچھے میری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کھڑی اللہ کے پیغمبر نے مجھے دیکھ کے کہا جنید جمشید دنیا والوں سے پرواہ نہ کرنا میرے سر پہ ہاتھ رکھا اماں سے فرمایا تو بھی سر پہ ہاتھ رکھ دے فرمایا جنید جمشید سے اے جنید جمشید دنیا والوں کی پرواہ نہ کرنا اللہ ابھی روزے میں محمد تیرے سے راضی ہو گیا حجرے میں عائشہ تیرے سے راضی ہو گئی آج میرے عزیزوں بس آخری 2 منٹ کی بات رہ گئی میرے عزیزوں میں کوئی تمہیں بناوٹی رلانے نہیں آیا میں تو صرف تمہارے سے وہ امت لینے کے لیے آیا جو میرا نبی آخری وقت میں امت دے کے گیا تھا مجھے وہ امت لا کے دو جس امت کو نبی نے صدیق کے پیچھے کھڑا کیا تھا اے صدیق میں نے امت تیار کر دی 17 نمازیں صدیق اکبر کی نگرانی میں اپنی نگرانی میں پڑھوائی ہے وہ عمر جب مصلی پر آ گئے عمر نے آ کے اللہ اکبر کہہ دیا میرے نبی کے کان میں آواز پڑی آپ نے فرمایا یہ تو عمر کی آواز ہے میں نے تو اسے مصلی پہ جانے سے نہیں کہا میں نے تو ابو بکر کو جانے کے لیے کہا ہے اللہ اکبر فرمایا عمر تو پیچھے آ جا ابو بکر کو آگے جانے دے جب صدیق کو اپنے مصلی پہ دیکھا بستر چھوڑ دیا صحابہ کا سہارا لے کے مسجد میں تشریف لے گئے آپ کی عینی نے دیکھا حضور آ رہے ہیں صدیق نے مصلی چھوڑ دیا حضور نے وہی حجرے مبارک کی چوکٹ سے آواز دی صدیق جہاں کھڑا ہے میں مصلی لینے نہیں آ رہا بلکہ قیامت تک مصلی دینے کے لیے آ رہا زندگی میرے عزیزوں ایسی
کما جاؤ. اللہ کی قسم لوگ مرنے کے بعد یاد کریں. آج میرے عزیزوں تم نے دیکھا نہیں جب جنازہ جاتا ہے جنازے میں لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, مرنے والے کی برائیاں بھی کرتے ہیں, دفنا بھی رہے ہیں, مرنے والے کی برائیاں بھی کر رہے ہیں, مٹی بھی ڈال رہے ہیں, اللہم اغفر لحینا و میتنا بھی پڑھ رہے ہیں, بد دعائیں بھی اور بدخویاں بھی کر رہے ہیں. ایسی زندگی گزار کے چلے جاؤ, زمین والے بھی روئیں, آسمان والے بھی روئیں. ایسی زندگی گزار کے جاؤ جب قبر میں تجھے اتارا جائے آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے عزیزوں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں روزانہ ماں باپ کے پیروں کی قدم بوسی کیا کرو. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اماں ابا کو چہرے کو دیکھ کے مسکرایا کرو. ہاتھ اٹھوا کے ان سے دعا کیا کروایا کرو. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جن چہروں پہ میرے نبی کی سنت نہیں, سنت سے خالی ہے, وہ چہرے اللہ کرے نبی کی سنت سجانے کے قابل ہو جائے. کراچی کے مفتی صاحب نے خواب دیکھا. کیا دیکھتے ہیں؟ رحمت والے نبی کا سینہ مبارک زخمی ہے, خون کی ندیاں یہاں سے بہ رہی ہے. کراچی کے مفتی صاحب نے عرض کر دی اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا مفتی تقی تجھے کیا بتاؤ. اللہ اکبر نام میرے منہ میں آ گیا. فرمایا مفتی تجھے کیا بتاؤ, جب میرا امتی صبح اٹھ کے یہاں اس طرح چلاتا ہے اس کے یہاں نہیں چلتا, میں محمد کے سینے پہ چلتا ہے. مجھے بتاؤ نبی کے سینے پہ اس طرح چلانے والوں تمہیں روزہ مبارک کی ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے نصیب ہوں گی, تمہارے گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی. سنت کو میرے عزیزوں اللہ اکبر وہاں پھینکتے ہو جب کتے پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں. تمہارا نہ ہی کوئی باادب نہیں ہے, تمہارا نہ ہی کوئی جنید بغدادی نہیں ہے, وہ داڑھی کے بالوں کو دفنا کے نہیں آتا بلکہ اللہ کی قسم وہاں پھینکتا ہے جب جانوروں کی گندگی پڑی ہوتی ہے, تمہارے گٹر کا پانی پڑا ہوتا ہے. میرے نبی کی سنت کی اتنی بے کرامی کرنے کے بعد کس بات کی امید رکھتے ہو کہ حوض کوثر کا پانی ملے گا؟ اللہ کی قسم میں تمہیں کیا بتلاؤں. سید سعد عجیب اجاز حسینی صاحب تمہیں کیا میں کیا دکھڑا سناؤں. یقین جانو لوگ لاکھ لاکھ روپے کا عمرہ کر کے آتے ہیں, مکے سے جب مدینے جاتے ہیں داڑھی کٹوا کے حضور کے روزے پہ جاتے ہیں, شیو کروا کے جاتے ہیں. تم درود و سلام کی بات کرتے ہو, اللہ کی قسم درود و سلام کا جواب بہت دور کی بات ہے. داڑھی بوڑھے کی طرف محمد دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. ہے کوئی آزمائی کا بال؟ میں ابھی سفر شروع کروں گا, یقین جانو بہت پریشان مجبور ہوں, بہت پریشان. میں کبھی دکھڑا تمہیں سناؤں گا, آج جھولی پھیلا کے تمہیں سارے رستے دعائیں دیتا جاؤں گا. میں تہجد میں بھی دعا کروں گا, اللہ اپنے گھر کی حاضری بھی کروا دیتے ہیں, وہاں بھی دعائیں کروں گا. آج ایسے چہرے ہیں جو کھڑے ہوتے کہتے ہیں مولوی صاحب آج کے بعد گردن کٹا دیں گے لیکن محمد کی سنت کو نہیں کٹائیں گے. اللہ کی قسم نقد دعا ہوگی ابھی مدینے کے اندر, حضور فرمائیں گے کون چاہتا ہے کہ آج میرا نام میرا نبی اپنی زبان پر لے لے اور حضور ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر دے, اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے کہ انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹاؤں گا آج کے بعد. کھڑے ہو کے اعلان کرو, اٹھ کے اللہ قبول فرمائے آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ, حضور کی سنت سجے گی. اور اٹھ جاؤ جوان اٹھو جوان اٹھو جوان اٹھو جوان اٹھو. بزرگوں جن کی چھوٹی چھوٹی وہ کھڑے ہو جائے. خدا کی قسم آج تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ رہا ہے, اپنے چہرے پہ میرے نبی کی رحمتوں والا ہاتھ پھیروا لو, دعائیں دے لو, اللہ تمہاری آخرت کی بہتر کر دے, دنیا کی زندگی بہتر فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ. دستوں کو اللہ کی بارش نصیب فرما دے, الہی حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ جمعے کی سعادت عطا فرما دے, جو بچی اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں جائز رشتے عطا فرما دے, جن کے گھر بننے کے بعد بگڑ گئے اللہ ان کے گھروں کو بنا دے, گھر کی ناچاکی کو ختم فرما دے. ازواجی زندگی میں اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت علی رضی اللہ عنہ, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ازواجی زندگی کا کوڑ و حصہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد رفیع کی طرز پر بنا دے, الہی وہ کام اس مسجد میں اٹھا دے. اللہ بزم حسان کے یہ پروگرام کو اللہ تو قبول فرما لے, عبدالقانی صاحب کے اللہ اس کابش کو قبول فرما لے, آنے والوں کا آنا قبول فرما. الہی اس پروگرام میں, اس طعام میں, اس خیرات میں چودھری برادران سمیت حضرت کے ساتھ اور فقائے سمیت جنہوں نے حصہ لیا اللہ تو قبول فرما لے. ثنا خانوں کی ثنا خانی کو, بیان کرنے والوں کے بیان کو, تلاوت کرنے والوں
اے اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، موت کے وقت کی سختیوں سے بچا لینا، اے اللہ قبر حشر کے عذاب سے بچانا، عذاب قبر حساب قبر معاف فرما دے، اللہ قیامت کے دن نبی جی کی شفاعت عطا فرما دے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر عطا فرما دے، آپ کی میت و رفاقت میں جنت الفردوس نصیب فرما دے، اللہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے، یا اللہ تبلیغی اجتماع سمیت روحانی اجتماع سمیت خانقاہی اجتماع سمیت اللہ جتنے اجتماع ہو چکے اور ان میں دعائیں ہو رہی اور ہو گئی، اللہ تو سب کو قبول فرما لے اور ان دعاؤں میں اللہ تو ہمارا حصہ فرما دے، اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے، اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے، کبھی پیشی کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، کوتاہیوں کو معاف فرما دے، الہی جنہوں نے تیرے بندوں کے لیے مہمان نوازی کی ہے اے اللہ ان کے دسترخوان کو وسیع فرما دے، فرشتے کی رحمت لے کے ان کے گھروں پہ جائیں، الہی متقی ان کے دسترخوان پہ کھائیں، روزہ دار اللہ ان کے دسترخوان پہ افطار کریں، الہی ان کے گھروں کو سخیوں کا گھرانہ بنا دے، اے اللہ تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، اے اللہ جب کسی وکیل کے دروازے پہ جائیں اے اللہ وہ بھی بات کو کم از کم سن لیتا ہے، اے اللہ تیرے بندے یہ 6-7 گھنٹے سے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں، تجھ سے تیرے حبیب کی محبت مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے، سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، ناشر قرآن بنا دے، عامل قرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے، وارث قرآن بنا دے، اے اللہ سب کے بچوں کو قرآن کا حدیث کا عالم بنا دے، اللہ سب کے بچوں کو مسجد کے مدینے کا امام بنا دے، اللہ بیت اللہ کا امام بنا دے، مسجد نبی کا امام بنا دے، اللہ اپنا قرب عطا فرما دے، اے اللہ ہم سے ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، مقروضوں کو اللہ قرضوں سے نجات دے دے، سفر حضر میں اللہ کو آسانی فرما اور حفاظت فرما، آمین آمین برحمتک یا رب الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم میرے بھائی جان،